بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب مکی صورت ہے۔ لہب کہتے ہیں بھڑکتے ہوئے شعلے کو۔ تو یہ جو تھا نا ابو لہب بہت خوبصورت تھا، سرخ سفید تھا، بالکل چہرہ جو تھا اس کا شعلے کی طرح سرخ تھا، اسی پر اس صورت کا نام جو سورہ لہب رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ مکی صورت ہے، 5 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہو اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ اس کی دولت اور اس نے کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں منج کی رسی لیے ہوئے۔ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں، ابو جہل اور ابو لہب دونوں آپ کے چچا تھے، لیکن دونوں دشمنی میں سب سے آگے آگے اور پیش تھے، اور سگے چچا تھے، اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر اس کو اسلام کی دعوت دی، تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا، تب لک الہذا جمعتنا، یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس میں پہلے تو ابو لہب کی بد دعا دی گئی، ابو لہب کو بد دعا دی گئی کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں۔ عربی محاورے میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ بربادی ہو گیا، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن کے بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی، جسے عدسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے بہت زیادہ قائل تھے، اور جسے عدسہ کی بیماری ہوتی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا، اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے گڑھے میں اٹھا کر پھینک دیا تھا، یعنی اس کی بیماری اتنی شدید تھی جو لگنے والی تھی، اس لیے کوئی اس کے قریب نہیں آیا۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، وہ بد دعا خود اس کو لگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اس بیماری میں تباہ و برباد کیا۔ تیسرا آیت نمبر 3 میں ہے کہ بھڑکتے ہوئے شعلے کو عربی زبان میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب بھی اس لیے اسے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا۔ قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورہ لہب رکھا گیا۔ پھر آیت نمبر 4 میں ہے کہ ابو لہب کی بیوی جو تھی اس کا نام تھا ام کلثوم حمالۃ الحطب۔ اس کے ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھایا کرتی تھی، اور آپ کو طرح طرح ستایا کرتی تھی۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ اگرچہ وہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی، لیکن کنجوس تھی، پیسہ خرچ کرتے ہوئے جان جاتی تھی، تو اس لیے وہ ایندھن کے لیے لکڑیاں خود ڈھو ڈھو کر لایا کرتی تھی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تھی، ان دونوں صورتوں میں لکڑیاں ڈھونے کی صرف دنیا ہی سے متعلق ہے۔ اور فرمایا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے داخل ہوگی۔ آیت نمبر 5 میں ہے کہ پہلی تفسیر کے مطابق جب یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی تو ان کو منج کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی، اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ یہ بھی دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں منج کی رسی کی طرح طوق پڑا ہوا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں ایک بہت قیمتی ہار تھا نا، بہت قیمتی اس نے ہار پہنا ہوا تھا، تو اس طرح یہ اپنا ہار اتار کے اور ہار کی طرف اشارہ کر کر کے کہتی تھی کہ اس کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، یعنی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی مخالفت اس کو اتنی اہم تھی، اتنی عزیز تھی کہ وہ اس میں اپنا زیور تک لگانے پہ تیار تھی۔ تو ہمارے لیے بھی، خواتین کے لیے خاص طور پہ ایک سبق اس میں نکلتا ہے کہ کیا ہم اپنا سب کچھ دین کے راستے میں لگانے پہ تیار ہیں؟
ہم میں سے کتنی عورتیں ہیں، کتنی خواتین ہیں جنہوں نے اپنا زیور اتار کے دین کے کسی دین کو پرووپ کرنے کے لیے، دین کی ترقی کے لیے دیا ہو کہ ہمارا یہ زیور اللہ کے راستے میں لگ جائے، جو ہمارا آخرت میں بھی کام آ جائے اور ہماری دنیا بھی بنے۔ تو ظاہر ہے جب تک کہ ہم اپنی قیمتی سے قیمتی چیز دین کے راستے میں نہیں لگائیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ دین ہمارا پرووپ نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص 4 آیتوں پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ بعض کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، ذرا اس کا حسب نسب تو بیان کر کے اس کا تعارف کروائیں۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی تھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے کہ یہ قرآن کریم کے لفظ احد کا ترجمہ ہے، صرف ایک لفظ اس کے پورے معنی ظاہر نہیں کرتا، ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب ہے۔ اور 2 میں دیکھیں کہ یہ قرآن کریم کے لفظ صمد، الصمد، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ الصمد، یعنی اللہ صمد کا ترجمہ کیا کیا گیا کہ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اسی کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اختصار سے اس کا جو ترجمہ ہے وہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن یہ بے نیاز جو ہے وہ سارے پہلو کو کور نہیں کرتا، اس لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے سب محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 میں دیکھیں، یہ ان لوگوں کی تردید ہے کہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے تھے۔ آیت نمبر 4 میں ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ تو دیکھیں اس سورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا۔ اب 4 آیتوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلے آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد۔ پھر دوسری آیت میں ہے ان کی تردید کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلا جیسے مجوسیوں کا کہنا تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور یہ بھلائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، برائی پیدا کرنے والا کوئی اور، تو ایسا نہیں ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اس طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا 1/3 حصہ قرار دیا گیا۔ تہائی کیوں دیا گیا؟ کیونکہ 3 عقیدوں پر زور دیا گیا، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت۔ تو ان 3 عقیدوں کی وجہ سے اس کو تہائی قرآن کا جو ہے وہ حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس صورت کی تلاوت کے بھی حدیث میں بہت فضائل آتے ہیں، تو اس صورت کی تلاوت کرنا بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ آگے جو 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں معوذتین کہلاتی ہیں، دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 5 آیتوں پر یہ صورت مشتمل ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گروہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔
تو یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب کچھ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر بھی ہو گئے تھے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان 4 الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی، اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے ساتھ دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ لہٰذا سنت طریقہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ تو رات کو سونے سے پہلے یہ سنت عمل آپ بھی دہرایا کریں کہ آپ یہ معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پہ پھیر لیا کریں۔ پھر آیت نمبر 3 میں دیکھیے کہ اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی کہ عام طور پر جادوگروں کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہوتی ہیں۔ اور چوتھی جو آیت ہے اس میں ہے کہ جانوں کے لفظ مرد اور عورت دونوں داخل ہیں۔ جادوگر مرد ہوں یا عورت دھاگے کے گنڈے بنا کر اس میں گرہیں لگاتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا تعویذ جس میں دھاگے پر گرہ لگائی جائیں وہ جادو ہے، اور جادو کرنا حرام ہے۔ جادو کرنے والا کرانے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی پہچان کیا ہے کہ دھاگوں میں جو گرے لگائے جاتے ہیں وہ جادو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دم کرنا جائز ہے، روکیہ جائز ہے، جیسے سورہ فاتحہ کو سورہ روکیہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ دم کرنے والی ہے، تو دم کرنا سنت سے ثابت ہے، لیکن جادو کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ جادو کرنا جو ہے انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، خواہ وہ کیا جائے یا کروایا جائے۔ آخری صورت ہے سورہ ناس، مدنی ہے۔ قل اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ آخری صورت بھی مدنی ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ کر جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ آیت نمبر 3 میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار ہے اور صحیح معنوں میں سب کا بادشاہ بھی اور سب کا معبود حقیقی بھی۔ آیت نمبر 4 میں یہ دیکھیں کہ مستند حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دپک کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس لیے اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس پر ایک شیطان جو ہے وہ مسلط کر دیا جاتا ہے، لیکن جو ذکر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں دیکھیں کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی، البتہ شیطان جو جنات میں سے ہے وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت میں وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی ہے۔ ان آیتوں میں اگرچہ شیطان وسوسہ ڈالنے کی طاقت کا ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کی چالیں کمزور ہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ اس کا اعتراف اس نے خود کیا تھا سورہ ابراہیم میں کہ مجھے انسانوں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں۔ یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکائے میں آنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا مانگی گئی تھی، اور اختتام سورہ ناس پر ہوا جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اکثر اس کے شر سے جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے
اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا تھا رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ مکمل کروا دیا، قرآن تو نہ کبھی مکمل ہوا ہے نہ ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک آخر تک راستہ دکھاتا ہے اور پھر دوبارہ ہمارے آگے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک ہم نے پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم سے جو کمی کوتاہی، جو غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم نے جو گناہ کبیرہ صغیرہ دانستہ جو بھی کیے، ہم سے جو بھی جان بوجھ کے جو بھی غلطی ہوئی ہو، یا دانستہ یا نادانستہ، اسے معاف فرما دیجیے۔ میرا فرض تھا کہ قرآن پاک میں آپ تک پہنچاتی، میں نے اس میں پورا حق ادا کرنے کی کوشش کی اس کو پہنچانے میں، لیکن انسان ہونے کے ناطے انسان سے بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو دور فرمائے، اور اس کے پہنچانے میں اگر مجھ سے کوئی کمی یا کوتاہی ہوئی ہو تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ وہ حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے جیسے اس کو پڑھنے کا یا اس کو پہنچانے کا حق ہے۔ بہرحال چھوٹی سی ایک کاوش تھی جو اللہ کی مدد اور رحمت کے ساتھ ہم نے کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کو میں نے آپ کے آگے کھول دیا سورہ فاتحہ سے، سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے آپ کے آگے کھول دیا۔ اب آپ سب کا فرض ہے کہ آپ نے اس قرآن پاک کو مرتے دم تک بند نہیں کرنا۔ یہ میں آپ پہ امانت دے رہی ہوں اللہ کی طرف سے کہ اس قرآن کو آپ نے کبھی بھی بند نہیں کرنا۔ اس میں تھوڑی بہت میری بھی کوشش اور میری بھی کاوش ہے کہ میں نے آپ کو قرآن سے، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ اس سارے قرآن کو پہنچانے میں میری صرف اور صرف واحد نیت یہی تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور دوسری نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو آپ تک پہنچا دے اور اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی اس نیت میں فتور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آپ کو اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کو آپ نے مرتے دم تک تھامے رہنا ہے۔ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک سمندر، ایک دریا کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا۔ اس دریا سمندر میں اترنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس دریا میں، سمندر میں غوطے لگاتے جائیں اور وہ انمول موتی چنتے جائیں جو اس قرآن سے نکال کر آپ کی زندگی کو نایاب بنا دیں، ایسا بنا دیں جس میں آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ اس میں تھوڑا سا آپ سب مجھے سجیشن بھی دیں گے اس قرآن کے بعد جو ہم نے یہ دورہ قرآن کیا۔ اس میں ایسا ہے کہ ہماری ظاہر ہے یہ پہلے سے قرآن پاک کی کلاسز چل رہی تھیں، تو اس میں یہ چاہوں گی کہ آپ مجھے میرے پرسنل نمبر پہ مجھے سجیشن بھیجیے گا۔ ایک تو مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دیں کہ دورہ قرآن آپ کو کیسا لگا اور کیا آپ کے اندر تبدیلی آئی، یہ فیڈ بیک لازمی مجھے دیں گے انشاءاللہ آپ۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے سجیشن دیں۔ ایک تو سجیشن یہ ہے کہ اس قرآن کو تو ہم نے ایک سرسری سا پڑھا، ترجمہ اور مختصر تفسیر، یا تو یہی ہے کہ اس کورس کو ہم انشاءاللہ اسی طرح پھر ہم لائیو کلاسز میں جاری و ساری کریں اور مزید ڈیٹیل میں، مزید ترجمے کے ساتھ ہم اس کو پورے طور پہ پورے کورس کو شروع کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یا ہم سلیکٹیو سوراز کا کورس جو ہے وہ کریں اور اس میں مختلف صورتوں کی صرف ڈیٹیل ترجمہ تفسیر ہم کریں،
اور تیسری سجیشن یہ ہے کہ ہم اس کو لائیو کی بجائے ہم اس کو جس طرح بھی ہم اس کو لے کر گئے ہیں کلاسز کو، یوٹیوب پہ ہم نے اس کے لیکچرز دیے ہیں، تو اس صورت میں اس طرح بھی یہ کلاسز جا سکتی ہیں کہ یوٹیوب پہ ہم اس کو دے دیں۔ اور چوتھی صورت یہ بھی ہے کہ صرف سلیکٹیو ٹاپکس پہ جو ہے درس قرآن رکھا جائے ویکلی، یا تو وہ یوٹیوب پہ ہی دیا جائے یا پھر یہ ہے کہ لائیو کلاسز۔ تو جیسے بھی ہوں، آپ کہیں نہ کہیں قرآن سے آپ نے جڑنا ہے، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح جڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن میری آپ کو ایک ہی ایڈوائز ہے کہ پلیز رمضان کا مہینہ سمجھ کے مت کھولیں، رمضان کے بعد بھی اس قرآن کو کھولیں، اس کو کبھی بھی بند مت کریں، کیونکہ آپ نے سن لیا کہ قرآن ہی ہے جو ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے گا، ہمارے حق میں گواہ بنے گا یا ہمارے خلاف حجت بنے گا، تو اللہ اسی سے راضی ہوگا، اسی کا کلام ہے اور اسی کا کلام پڑھ کے ہم نے اس کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں، دعائے ختم القرآن۔